اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، پہلے بھی میں آپ کے ساتھ انور شاہ صاحب کی دعوت پہ ہم کلام ہوا اور لائیو آپ کے ساتھ بیٹھا اور آپ سے روحانیت پہ کچھ گفتگو کی۔ تو پچھلی مرتبہ جب میں آیا تو میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ چونکہ میں اور انور شاہ صاحب ہم دونوں ہی سرکار سیدنا ریاض احمد گوشائی علیہ رحمہ سے منسلک ہیں اور وہیں سے روحانیت کی تعلیمات حاصل کی، آپ کی صحبت اختیار کی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی صحبت اختیار کرنے کے بعد اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی معرفت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اور ان تمام ذاتوں کا احترام، انکلوڈ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کا احترام ہم زبان سے تو پہلے ان کا احترام کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، پھر جب سرکار سیدنا ریاض احمد گوشائی علیہ رحمہ سے منسلک ہوئے اور آپ کی روحانی تربیت حاصل کی، آپ کی صحبت اختیار کی، تو پھر پتہ لگا کہ نہیں، صرف زبان کی اقرار کر لینے سے، زبان سے تعریف کر لینے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی جب تک آپ کا باطن، آپ کا قلب، دیکھیں باطن سے مراد کیا ہے؟ باطن سے مراد یہ ہے کہ ظاہر تو آپ کا یہی ہے جو نظر آتا ہے، یعنی آپ کا جسم، آپ کی زبان، جو آپ بات کرتے ہیں یہ آپ کا ظاہر ہے، جو آپ ظاہر میں عبادات کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو عمل بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ آپ کا ظاہر ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ جب آپ کی صحبت اختیار کی تو پتہ لگا کہ باطن میں دو چیزیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس باطن ہے، لیکن باطن میں دو چیزیں ہیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک آپ کی روح ہے، اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے۔ نمبر دو آپ کا قلب ہے اور لطائف ہیں، قلب اور لطائف یہ ہیں، اور ایک آپ کی روح ہے، یہ آپ کا باطن ہے۔ تو جب تک آپ اپنے باطن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتار نہیں لیتے اور اپنے من کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، دی ہوئی تعلیم اور لطائف کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان اذکار کے ذریعے جب تک آپ اپنے روح کو، اپنے قلب کو اور اپنے دیگر لطائف کو پاک نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ کی عبادت اور آپ کے تمام حسنات جو آپ اللہ کے بارگاہ میں کرتے ہیں وہ زبان تک محدود رہتے ہیں، لیکن جب آپ پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تمام عبادات، ریاضات اور حسنات وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں باطن سے بھی جانے لگتے ہیں۔ دیکھیں ظاہر میں تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم فرمائی،
قرآن پاک ہم تک پہنچایا، حدیث مبارکہ ہم تک پہنچائی، اور پھر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور ظاہری تعلیم کے ذریعے ہمارے علماء حق نے اس پہ کام کیا، اور ظاہر میں ہمیں اللہ کی محبت کی دعوت دی، اور ہمیں بتایا کہ اگر آپ ظاہر میں رب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو من و ان تسلیم کرنا پڑے گا، اور آپ کو اتباع شریعت کرنی پڑے گی۔ لیکن باطن میں جب آپ ظاہر میں شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ اس جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں کہ جس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، اور آپ جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں تو پھر آپ جنت بنانے والے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور رب کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اس قرب کے جو انوار و تجلیات ہیں، اس قرب کا جو مزہ ہے وہ باخدا اتنا ہے کہ جس کو وہ حاصل ہوتا ہے وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو جو معاملات ظاہر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، باطن میں معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا آپ کو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، شراب کی بوتل برابر میں ہے۔ تو آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کم سے کم مولا میں اس آدمی سے تو بہتر ہوں، یہ ایک شراب کی بوتل لے کے اور یہاں دریا کے کنارے کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کم سے کم اس سے تو بہتر ہوں۔ اتنا آپ کا سوچنا تھا کہ سامنے دیکھا دریا میں ایک کشتی آ رہی تھی، وہ کشتی پلٹ گئی، اور جب کشتی پلٹی تو وہ آدمی حبشی جو کسی عورت کے ساتھ اور ایک جو بوتل اس کے پاس رکھی تھی وہ رکھ کے بیٹھا تھا کنارے پہ، اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی، تیرتا ہوا گیا، اور ایک ایک آدمی کو جو ڈوب رہا تھا ان سب کو نکال کے کنارے پہ لایا، اور کنارے پہ نکالنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے بصری بتاؤ کیا تم مجھ سے بہتر ہو؟ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے شرمندہ سے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا بتاؤ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم ان کو نکال سکتے تھے؟ اتنے لوگوں کو بچا سکتے تھے؟ حسن بصری سوچنے لگے کہ مالک یہ کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا سنو، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ سنو، میں کون ہوں؟ میں ایک مومن بندہ ہوں، یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ میری والدہ ہے، اور یہ جو بوتل ہے اس کے اندر یہ پانی ہے، شراب نہیں ہے۔ تو حسن بصری نے فوراً اللہ سے رجوع کیا کہ مالک یہ تو پھر میری باطن کو پاک کرنے کے لیے، میرے باطن کو مزید بہتر بنانے کے لیے تو نے مجھے پیغام دیا کہ جو ظاہر میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جو باطن کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر اور باطن کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا اب باطن کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک صاحب نظر ایسا ولی تلاش کرنا پڑے گا کہ جو باطن کے راستوں کو جانتا ہو، جس نے باطن کی منزلیں طے کی ہوں، جو رب کی معرفت تک پہنچا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یافتہ ہو، اور روحانیت میں اس کی دستار بندی بھی حضور نے فرمائی ہو۔ تو ایسا انسان اگر آپ کو میسر آتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ظاہری بات ہے آپ کا باطن پاک ہوگا، آپ کے لطائف پروان چڑھیں گے، اور جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ سے آپ محبت کریں گے تو پھر آپ کو معرفت عطا ہوگی، اور یہ راز آپ سمجھنے لگیں گے۔ تو یہ میرا مقصد اور یہ بات کرنے کا ساتھی اسی لیے تھا کہ ہم سب جب آن لائن ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اور آپ صاحب ماشاءاللہ مسلمان ہیں،
مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور یہ اللہ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو اسلام ہمیں ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ورثے میں ملا۔ آپ ان سے اسلام کی اہمیت پوچھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ وہ کس طرح وہاں حبشہ سے تشریف لائے، کیا کیا صحبتیں برداشت کیں۔ ان اصحاب اکرام سے پوچھیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور پھر ان کو اسلام میں اثر آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور آج ان کے نام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی سیرتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ تو ہمیں تو اسلام جب ورثے میں ملا تو ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اسلام کا ماننے والا مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان سے اگلا درجہ ایمان کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ کہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے فیصلے اللہ نے فرمایا کہ وہ اسلام پر ہوں گے، دنیا کے فیصلے اسلام کے مطابق ہوں گے، ظاہر کے فیصلے اسلام کے مطابق ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا آخرت کا فیصلہ ایمان پہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے آگے کا درجہ ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ جب آپ کے قلب میں اللہ کا نور سرایت کر گیا، اللہ کی محبت اتر گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر گئی، تو آپ میں ایمان آ گیا۔ تو ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں تبدیلی بھی آتی ہے، تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کی رفتار میں، اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کی بول چال میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے برتاؤں میں فرق آتا ہے، نرمی آتی ہے، محبت آتی ہے، اور شائستگی آتی ہے، اور انسان اپنے پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، اپنے کردار پہ، گفتار پہ، رفتار پہ، اپنی چیزوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور منوعاً حضور کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور پھر اس کو درجات نصیب ہوتے ہیں، اور اس پہ پھر قدرت اپنے راز کھولتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں، کسی مرشد اور ولی کو ڈھونڈیں، اور اللہ کا ذکر حاصل کریں، اور یا پھر ان لوگوں سے ذکر و اذکار کی تعلیم لیں کہ جن کو کسی ولی نے، کسی صوفی نے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ آپ کو ذکر کی اجازت دیں، اور آپ ان سے اذن لے کے اللہ کا ذکر کریں اور اپنی روحوں کو پاک کریں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، کیونکہ ہم سب روحانیت کی طالب ہیں یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں اس وقت لائیو۔ دوسری بات یہ تھی دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی میں حاضر ہوا تھا، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے سرکار سیدنا اعظمت و شاہ مدظل العالی علیہ رحمہ، آپ ایک اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، آپ صوفی ہیں، آپ کی تعلیمات صوفیزم کی تعلیمات ہیں، اور آپ نے اپنی کیمیائی نظر سے لاکھوں مردہ قلوب کو اللہ کے ذکر سے زندہ فرمایا، جاری و ساری فرمایا، اور لوگوں کو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کا درس دیا، حضور کی محبت کا درس دیا، اور لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام، صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اولیاء اللہ سے جوڑ دیا، ان کی تعلیمات سے جوڑ دیا۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی جب تک آپ موجود رہے، حیات رہے، آپ نے پوری زندگی شریعت کے مطابق بسر کی، اور اپنے ماننے والوں کو بھی شریعت پہ منوعاً عمل کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ اور چونکہ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کے پاس وہ علم غیب تھا کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے جتنا عطا کروں،
یہ اللہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا علی اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطر ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ان میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا ریاض احمد گورشاہی متضل علی کا شمار ہے، لیکن ان کی بہت ساری جو تصانیف ہیں جو روحانیت پہ مبنی ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کو لوگوں نے تروڑ مروڑ کے پیش کیا اور اس پہ بہت سارے اعتراضات اور فتوے لگائے گئے اور ان پہ بہت سارے الزام اور بہتان لگائے، جبکہ سرکار سیدنا ریاض احمد گورشاہی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ جی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدولۃ المکیہ میں جو عقیدہ بیان فرمایا وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پہ ہم عمل پہ رہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں اور اسی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ارکان اسلام پہ مکمل ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں اور ارکان اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے مریدین کو، اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو بھی یہی تلقین فرماتے ہیں کہ آپ منوعاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، طریقت، معرفت پہ چل کر اپنی روحوں کو اللہ کی محبت سے سرشار کریں، زندہ و جاوید کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو جسم ہے نا یہ عارضی ہیں، یہ عارضی ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ اٹھائے جائیں گے تو آپ کو نئے جسم دیے جائیں گے، لیکن روح جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ امر ربی ہے اور یہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو اس روح کی ترویج و مدارج کے لیے، یعنی اس کو منزلیں طے کرانے کے لیے اولیاء اللہ جو ہیں پھر وہ ذکر و اذکار دیتے ہیں اور آپ کی روح کو پروان چڑھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کے ذریعے آپ کو رب سے جوڑ دیتے ہیں، رب کی محبت سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں، کیونکہ زندگی میں دیکھیں زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک دفعہ ملتی ہے۔ آپ اپنی بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ رات دن تگ و دو کرتے ہیں۔ آپ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو خالی MBBS نہیں رہتا ہے، اسپیشلائز کرتا ہے، بڑے کورسز کرتا ہے اور اسپیشلائز کر کے پھر وہ کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلسٹ کہلاتا ہے اور وہ کنسلٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ مشورے دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کو صرف مسلمان ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نا، آپ کو ظاہری بات ہے مسلمان کے بعد آپ کو مومن بننا پڑے گا، مومن کے بعد اگر آپ محنت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو ولی بن جائیں گے، اور ولایت کے پھر بہت سارے مدارج ہیں وہ بھی اللہ آپ کو عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ہمیں رب کی ضرورت ہے، اور ہمیں جب رب کی ضرورت ہے اس نے تو ہمیں قرآن و حدیث، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، معرفت، حقیقت، ہر چیز عطا کر دی اور سمجھا دی۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ کسی صاحب نظر کو تلاش کرنا، اس سے علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کر کے اپنے جسم کو اور اپنی روح کو پروان چڑھانا اور اللہ کی محبت میں لگانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا، آپ دوسری بات یہ کہ یہ سرکار گورشاہی صاحب جو میں نے تھوڑی سی روحانیت کی اور شریعت کی بات کی، تو جب آپ پہ بہت سارے الزامات آئے گیا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ جو عقیدہ ہے گورشاہی ہے، ریاض احمد گورشاہی صاحب کا، اس کے لیے پھر ہم نے یہ کتاب پہلے بھی میں نے حاضر کی تھی، یہ عقیدہ ختم نبوت کی کتاب ہے جو شائع ہوئی، انجمن سرفراز شاہ اسلام پاکستان نے اس کو شائع کیا، اور ان کے صاحبزادے ہیں حماد، پیر حماد ریاض احمد گورشاہی متضل علی، انہوں نے اس کتاب کی تحریر اپنی سرپرستی میں کروائی اور یہ کتاب تحریر کروائی، اور یہ کتاب میں لے کے حاضر ہوا ہوں، دوبارہ آن لائن ہوا ہوں، اس کتاب کے بارے میں بتاؤں۔ یہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے الحمدللہ، اور اس میں سرکار سیدنا ریاض احمد گورشاہی علیہ رحمہ کا عقیدہ ہے
کہ آپ کا ختم نبوت کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ کیا ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. عقیدہ ختم نبوت سے متعلق یہ دیکھیے کتاب میں آپ کو ذرا قریب کر کے دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے آپ، یہ کتاب ہے، پہلے بھی میں لے کے حاضر ہوا تھا. اچھا، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق میں تھوڑا سا ہم بتا دوں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا. دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اللہ نے مبعوث فرمائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، 1,24,000 کم و بیش جو تعداد بتائی جاتی ہے کہ نبی تشریف لائے، وہ جو شریعت لائے وقتاً فوقتاً، وہ جو جیسے دین ابراہیمی، دین حنیف، یہ سب چلتا رہا، ان کی شریعتیں آتی رہیں. وہ جو شریعتیں لائے، وہ جو دین ہمیں ملا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے قرآن کریم کو اللہ پاک نے نازل فرمایا. اور قرآن کریم آخری کتاب، الہامی کتاب قرار پائی انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک. تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو منوعاً ان کی نبوت پہ ایمان لانا، الہامی کتابوں پہ ایمان لانا، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان لانا، قرآن پاک پہ ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد، کافر اور زندیق قرار پائے گا، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد، کافر اور زندیق ہوں گے. یہی عقیدہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی متظلل علی کا ہے. اور اسی کتاب میں، یہ عقیدہ ختم نبوت کی کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بار بار، اسی کتاب میں سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ استغفر اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، استغفر اللہ، نہ ہم نے امامت کا دعویٰ کیا، نہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا، نہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارا منوعاً ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پہ جو شریعت بھیجی گئی وہ آخری شریعت ہے. قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر، زندیق، مرتد ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر، زندیق، مرتد ہیں. یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہی ہمارا سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کے فالوروں کا بھی یہ عقیدہ ہے. ہاں، اب بات یہ ہے کہ جس طرح وقتاً فوقتاً امام راضی، امام غزالی، بہت سارے امام آتے رہے، وہ امام قوموں کے لیے بھیجے گئے، وہ کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے. اسی طرح اگر ریاض احمد گوھر شاہی متظلل علی کو بھی ان کے ماننے والے کچھ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، تو وہ زمانے کے امام کی بات نہیں کرتے کہ وہ امام زمانہ ہے. امام زمانہ کا تو جب ظہور ہوگا، ابھی تو وقت تھوڑا سا دور ہے، اس کے آثار تو نمایاں ہو گئے ہیں، کیونکہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ آخری دور ہے، یعنی کہ یہ آخری دور ہے، اور اسی دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. آپ نے ان کے ظہور کی نشانیاں بتائیں، آپ نے ان کی پہچان بتائی، اور ان کی پہچان بتانے کے لیے آپ نے ذکر و اذکار کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو اللہ سے واصل فرمایا، لوگوں کے لطائف کو اللہ سے واصل فرمایا. اور جب لوگوں کو اللہ کی معرفت آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی، ان کے لطائف ذکر کرنے لگے، اور وہ کشف القبور ہو گئے، کسی کو کشف ہونے لگا، کسی کو حاضری نصیب ہونے لگی، تو پھر انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو یہ روحانیت کی باتیں ہیں، روحانیت کے معاملات ہیں. یہی مجھے جو ہے نا آپ سے آج عرض کرنا تھا کہ میں دوبارہ یہ پھر اس کو ایک جملے کو ریپیٹ کر دوں کہ کچھ لوگ کی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ استغفر اللہ، کہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی متظلل علی نے استغفر اللہ کو نبوت کا دعویٰ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی شریعت، طریقت، معرفت کے مطابق گزاری، اور ہمیں بھی وہی تلقین کی، اور اس پہ یہ عمل پیرا ہے. اور یہی میری آج کی آپ سے ریکویسٹ تھی. انور شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب مزید یہ آپ کو اپنی روحانی گفتگو سے مستفید فرمائیں گے، اور پھر شاہ صاحب جو ہے وہ آپ کو
مزید بتائیں گے کہ اللہ کے کیا راز ہیں. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.